بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محکمہ پولیس عوام کے جان و مال کے لیے بنایا جانے والا محکمہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عوام کے تحفظ کے لیے بننے والا محکمہ عوام کے جان و مال کا محافظ بنتا، مگر شومی قسمت یہ محکمہ اشرفیہ کے لیے پروٹوکول اور غریب عوام کے لیے رعب و دہشت کا عملی نمونہ بن چکا ہے۔ ریاست کے اندر کسی بھی شخص سے کسی بھی جگہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا ظلم زیادتی کرتا تو وہ شخص پولیس کو اپنا محافظ و مددگار سمجھ کر بنا خوف و خطر اپنی دلجوئی اور اپنے معاملہ کے حل کے لیے پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا، مگر اس کے برعکس جرم کا شکار شخص پولیس سے ایسے کتراتا اور ڈرتا ہے جیسے وہ کوئی مظلوم نہیں بلکہ مجرم ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جہاں پولیس میں اکثریت ایک کانسٹیبل سے لے کر اعلیٰ ترین پولیس آفیسران تک خود رشوت خوری، اپنے فرائض سے غفلت، بے گناہوں پر پولیس تشدد اور ان کو جرائم میں پھنسانے جیسے سنگین جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں، وہیں پولیس کے فرض شناس اہلکاران اور آفیسران کرپٹ نظام پولیس کے آگے بے بس و مجبور پائے جاتے ہیں۔ وہ اگر کسی کے سامنے اپنا کردار ادا بھی کرنا چاہیں، کسی کیس میں اپنا پوزیٹیو رول دینا بھی چاہیں تو پولیس کا کرپٹ سسٹم آڑے آتا ہے۔ بسا اوقات تو نیک، شریف اور قانون دوست پولیس اہلکاران اور آفیسران کو تبادلوں، ترقی کے بجائے تنزلی، معطلی، حتیٰ کہ اپنی سروس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ آج میں جس کیس پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس کیس پر اس سے بیشتر میں نے 2 یا 3 مضامین مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھے، اور وہ کیس ہے مقتول سالک شاہ کا۔ مقتول سالک شاہ کا کیس بھی پولیس کی عدم توجہ، عدم فرض شناسی اور بھاری رشوت کے عوض جانبدارانہ رویے کا شکار ہے۔ دن کے اجالے میں گواہ کی موجودگی میں ہونے والا قتل جو 24 گھنٹوں میں حل ہو جاتا، مہینوں گزرنے کے باوجود حل طلب ہی نہیں بلکہ مقتول کے ورثاء کے لیے پریشانی، خوف اور مایوسی کا سبب بنا ہوا ہے۔ مقتول کے ورثاء انصاف اور قاتلوں کی بے نقابی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ مقتول کے بوڑھے والد اور والدہ اپنے بیٹے کے قتل کے محرکات کو جاننے اور اپنے بیٹے کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا دیکھنے کے لیے مضطرب و بے چین ہیں۔ وہ روز اپنی بے بسی و بے کسی کا لاشا اپنے ہی کاندھوں پر اٹھائے اپنے مقتول بیٹے کی تربت کو حسرت و یاس کی نظروں سے دیکھتے، آنسو بہاتے اور سسکتے، تڑپتے، جلتے بڑھاپے کی بے بس زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان بے بس والدین کا بیٹا سالک شاہ کوئی مجرم تھا، نہ ہی کوئی دہشت گرد، وطن دشمن تھا نہ ہی سماج دشمن۔ دہشت گرد تو دور کی بات، اس کا تعلق کسی دہشت گرد جماعت یا تنظیم تک سے نہ تھا۔ وہ وطن دشمن تھا نہ ہی وطن کی دشمنی تو دور کی بات ہے، اس کا کسی عام فرد تک سے کسی طرح کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ وہ کوئی بہت پیسے والا بھی نہیں تھا کہ ہمارا دھیان اس طرف جائے کہ کسی نے اس کا پیسہ ہتھیانے کے لیے اس کو قتل کیا ہو۔ وہ تو ایک محنت کش تھا جو دیہڑی لگا کر اپنا نظام چلاتا تھا، اور اس کا والد بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اس کے کسی جرم کی پاداش میں اس کے بڑھاپے کے سہارے کو اس سے چھین لیا گیا ہو۔ وہ تو ایک باریش، صلاۃ و صوم کا پابند، اور نہ صرف صلاۃ و صوم کا پابند بلکہ پیغمبری شعبے سے وابستہ آل رسول سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ وہ کسی بڑے شہر میں تھا، نہ ہی کسی شورش زدہ علاقے میں رہتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ پھر یقیناً وہ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہوا ہوگا، جہاں بھارت کے کسی خفیہ ادارے کے اہلکاران نے اسے خاموشی سے اٹھا کر یا راہ چلتے گولیاں مار کر ابدی نیند سلا دیا ہو۔ تو اس کا جواب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ راولا کوٹ کے مضافاتی گاؤں پانیولہ کا رہائشی تھا۔ ہاں، اس کا ایک جرم ضرور تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ وہ ایک عام آدمی تھا۔ اس کی غربت اس کا جرم تھا۔ وہ کسی وڈیرے
یا بااثر شخص کی بجائے ایک استاد کا بیٹا تھا، اور یہی اس کا بہت بڑا جرم تھا، اور یہی جرم نہ صرف اس کی جان لے گیا بلکہ اس کی موت کے بعد اس کے قاتلوں کی بے نقابی اور گرفتاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مقتول سالک شاہ کی بوڑھی ماں اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھنے والی بوڑھی ماں اپنے گھر کی چھت سے روز اپنے آنگن کے قریب مدفون اپنے سالک کی قبر کو دیکھ کر اپنے دامن کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتی ہے، بلکہ جس دن سے اس کا جوان سالہ سالک گولیوں کا نشانہ بن کر گھر کے قریب منو مٹی کے نیچے جا سویا ہے، وہ روز جیتی ہے، وہ روز مرتی ہے۔ اور اس رات بھی سالک اپنے گھر پر موجود تھا جب اس صبح اس کی بوڑھی ماں نے اس کے ہاتھ میں برتن تھماتے ہوئے کہا تھا کہ سالک جا پڑوس سے دودھ لیتا آ۔ وہ گیا تو دودھ لینے تھا مگر لوٹ کے نہ آیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک جوان سالہ شخص کہ جو اپنے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائے رکھتا تھا، اس نوجوان سالک کو دن دہاڑے گولیاں ماری گئی اور اسے ابدی نیند سلا دیا گیا۔ سالک شاہ کی ماں اور باپ دونوں آج بھی مجسمہ حیرت ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہیں۔ ان کے اذہان و قلوب میں درجنوں سوالات ہیں جن کا جواب دینے والا کوئی نہیں سوائے اس لڑکی کے جس کی آبرو بچانے کے لیے سالک کو خون میں نہلایا گیا۔ پولیس اوائل میں مقتول کے سالک کے والدین کو طفل تسلیاں دیتی رہی اور اب سالک شاہ کہ شاید اب سالک شاہ کے لہو کا سودا کر کے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ قاتل کون ہے جس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جسے بچانے کے لیے پولیس دن کے اجالے میں گواہ کی موجودگی میں ہونے والے قتل کے سالک شاہ کے قاتلوں کو بقول پولیس ٹریس نہ کر پانے کا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ حالانکہ داتور تھانے کے اس وقت کے ایس ایچ او نے مقتول سالک کے ورثاء کو ایک بار یہاں تک یقین دلایا کہ وہ 95% قاتلوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ان کو گرفتار کر کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پولیس کے ٹریس شدہ قاتل ہمیشہ کے لیے نامعلوم ہو گئے۔ آج مہینوں گزرنے کے باوجود قاتل گرفتار نہ ہو سکے۔ میری پولیس کے اعلیٰ حکام بالخصوص DIG پونچھ ڈویژن جو ایک انسان دوست گھرانے کے چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ فرد شناس اور اچھی شہرت کے حامل بہترین پولیس آفیسر ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ اگر سالک شاہ کسی پولیس آفیسر کا بیٹا، بھتیجا یا بھانجا ہوتا، اگر سالک شاہ کسی بااثر سیاسی شخصیت کا لخت جگر ہوتا تو کیا سالک کا دن دہاڑے ہونے والا قتل یوں مہمہ بنتا، یوں الجھی گتھی بن کر رہ جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تب تو یہ قتل دنوں میں حل ہو کر قاتل سزا بھگت رہے ہوتے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے بننے والا محکمہ پولیس کیا فقط اشرفیہ کے پروٹوکول اور ان کی خدمت کے لیے اور عوام کے لیے رعب اور ان کے خون تک کے سودوں کے لیے بنایا گیا محکمہ ہے؟ آخر میں میری آپ لوگوں سے دردمندانہ التماس ہے، ہاتھ جوڑ کر آپ سے ملتمس ہوں کہ آئیے مقتول سالک شاہ کی آواز بنیں، کیونکہ آپ بھی کسی ذات کے شاہ کے لخت جگر تو ہو سکتے ہیں لیکن کسی بااثر شاہ کے شہزادے نہیں، اور کل کو سالک شاہ کی جگہ آپ یا آپ کا بھائی بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مقتول سالک شاہ کی آواز بنیں اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اپنے حصے کا چراغ جلائیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔